اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومانہ شہادت کے ایام جاری ہیں۔ 75 دن کی روایت وہ بھی قابل اعتماد ہے، 95 دن کی روایت وہ بھی قابل اعتماد ہے۔ لہٰذا ہمارے شیعہ فقہا کی یہ روش رہی ہے کہ وہ ان دونوں روایات کی بنیاد پر حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کو نہایت ہی عقیدت اور نہایت ہی احترام کے ساتھ مناتے ہیں، اور اس صدیقہ بی بی کی تجلیل میں اور احترام میں مجالس عزا اور باقاعدہ عشروں کا انعقاد کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں۔ مؤمنین کی بھی یہی روش رہنی چاہیے کہ وہ ان ایام عزا میں مجالس عزا کا انعقاد کریں، ایسی محافل کا انعقاد کریں کہ جن محفلوں میں وہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کو بیان کر سکیں، اجاگر کر سکیں، ایک دوسرے کے دلوں کو فاطمہ کی محبت سے نورانی کریں اور فاطمہ کی مظلومیت سے ایک دوسرے کو آشنا کریں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عزیزان محترم وہ ہستی ہے کہ جس ہستی کی کنہ معرفت حاصل کرنا ایک معمولی انسان کی توان سے باہر ہے۔ ہم نے گزشتہ دنوں عرفان فاطمہ کے عنوان سے ایک گفتگو کی اور کافی تفصیلی گفتگو تھی، اور اس میں کافی سارے حقائق کو بیان کیا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک ایسی حقیقت ہے کہ کوئی نبی اور کوئی وصی اس حقیقت کو درک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ فاطمہ کے لیے وہ جو جملہ ہم نے ہنری کوربن سے نقل کیا کہ فاطمہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو حقیقت ازلیہ اور حقیقت ابدیہ ہے، ابدیت میں ہونے کے باوجود، یعنی ایسی اللہ کی بندی ہے کہ وہ ہمیشہ سے خداوند متعال نے اپنی اس بندی کو گویا کہ ایک مقام ازلی عطا کر دیا ہے اور ایک مقام ابدی عطا کر دیا ہے۔ فاطمہ اللہ کی ایک ایسی کنیز ہے، اللہ کی ایک ایسی بندی ہے کہ جو خداوند متعال نے جس بندی کو وجہ تخلیق کائنات قرار دیا ہے، لولاک لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو اے محمد میں تمہیں اور اے علی میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ لہٰذا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کے سامنے ارباب دانش ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے متعلق جو آیات ہیں، جو روایات ہیں، اگر ان پہ تتبع کیا جائے تو انسان واقعاً دنگ رہ جاتا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہم جیسے ناقص افراد اپنی زبان سے کیسے بیان کر سکتے ہیں۔ ہم فاطمہ زہرا کا تعارف صرف ایک شناختی کارڈ کی حیثیت سے تعارف کروا سکتے ہیں کہ فاطمہ کے والد کون تھے، فاطمہ کی والدہ کون تھی، فاطمہ کس تاریخ کو اس دنیا میں تشریف لائیں، فاطمہ کی کون سی تاریخ کو شہادت ہوئی، فاطمہ نے کس محل وقوع میں زندگی بسر کی اور کس زمانے میں اور کس مکان میں زندگی بسر کی اور کس انداز میں زندگی بسر کی، ہم اس شناختی کارڈ کی حد تک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تعارف کروا سکتے ہیں، وگرنہ آپ روایات عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اگر مطالعہ کریں عزیزان محترم، اگر ایک انسان منصف ہے
اور انصاف سے حقائق کو بیان کرتا ہے تو وہ اس حقیقت تک بخوبی پہنچ جائے گا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کی معرفت بشر کی توان سے خارج ہے اور بشر اس کی معرفت کو درک نہیں کر سکتا۔ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اعمالی کے صفحہ نمبر 688 پر اس روایت کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے املا کروایا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اسماء کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے 9 اسماء ہیں۔ ان اسماء کو بیان کرنے کے بعد مرحوم صدوق امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور عزیزان محترم انسان واقعاً تعجب میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ لولا ان امیر المؤمنین علیہ السلام تزوجہا، کہ اگر حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت والثناء فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ازدواج نہ کرتے، ازدواجی تعلق قائم نہ کرتے، رشتہ نہ بناتے، یعنی اگر امیر المؤمنین نہ ہوتے، لما کان لہا کفون علی وجہ الارض الی یوم القیامہ آدم فمن دونہ۔ عزیزان محترم واقعاً انسان تعجب میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اگر علی ابن ابی طالب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے شادی نہ کرتے تو وجہ ارض پر قیامت تک آدم سے عیسیٰ تک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کوئی کف موجود نہ تھا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یوں بیان کیا جائے کہ کسی نبی کو اور کسی ولی کو یہ توان اور یہ صلاحیت حاصل نہیں تھی کہ وہ وجہ ارض پر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کف اور ہم پلہ ہونے کی حیثیت رکھتا۔ عزیزان محترم شادی بیاہ کے معاملات میں ایک اہم نقطہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ زوجین ایک دوسرے کے کف ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے مناسب ہونے چاہیے، ایک دوسرے کی شان و منزلت میں ایک دوسرے کے مساوی ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے برابر ہونے چاہیے۔ اور عزیزان محترم اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا قیامت تک کوئی کف ہی نہ تھا، آدم اور عیسیٰ تک۔ عزیزان محترم اب یہ روایت انسان کو ورطۂ حیرت میں مبتلا نہ کرے تو یقیناً وہ انسان جو ہے وہ بیمار ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے، اور اسے واقعاً اپنی طہارت نفسانیہ کے حصول کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر استغفار کرنا چاہیے، تقاضا کرنا چاہیے کہ خداوند متعال اسے معاف کر دے، خداوند متعال اس کی تقصیرات سے درگزر فرمائے، خداوند متعال اسے نور فاطمہ عطا فرمائے، اور معرفت فاطمہ کا نور خداوند متعال اس کے قلب میں جاری فرمائے، وگرنہ اگر کسی کے قلب میں نور فاطمہ اگر نہیں اترتا ہے تو عزیزان محترم وہ شخص ہرگز کمال سعادت کی منازل کو طے نہیں کر سکتا۔ تو اب آپ دیکھیں اس قدر عظیم بی بی، اور اس عظیم بی بی کو اگر کوئی فقط جھڑک دے، فقط کوئی اس بی بی کے ساتھ گستاخی کرے یا اس کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرے، تو ایسی عظیم بی بی کہ جس کی عظمت کے مقابل میں کائنات میں کوئی شے اس کی عظمت کی برابری نہیں کر سکتی، اس بی بی کے سامنے کوئی اپنی آواز کو بلند کرے تو اس سے بڑی اور مظلومیت کیا ہوگی اس بی بی کی۔ اور صرف آواز بلند نہ کرے، اس بی بی پر ظلم کرے، اس بی بی کو تکلیف پہنچائے، اور رسول خدا فرما چکے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، لیکن افسوس صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا کی مستاق۔ یہ فاطمہ اس قدر مظلومیت کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارے
اس مختصر توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔